الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور العديان إلى عدل الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی ابتدا ہو چکی ہے. یہ اللہ جل شانہ کا ہم پر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ جس مالک عظیم نے ایک مرتبہ پھر آپ کی اور میری زندگی میں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو ہمارے نصیب میں لکھا. تو رمضان المبارک یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تسبیح و تحلیل، تلاوت، نوافل اور صدقہ و خیرات گویا عبادات کا ایک عالمی موسم بہار آ گیا ہے، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر اپنے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، لوگو تم پر بہت بڑے مرتبے والا ایک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے. وہ بہت برکت والا مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اس کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں اور رات قیام اللیل کو نفل قرار دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر سبحان اللہ نفلوں کا ثواب فرضوں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب بقیہ مہینوں کے مقابلے میں بقیہ مہینوں میں کیے گئے 70 فرائض کے برابر اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ فرمایا کہ جس نے کسی ایک مومن مسلمان کا روزہ افطار کروایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے. اور جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام، اگر کوئی انسان اتنی طاقت نہ رکھتا ہو، اتنی ہمت نہ ہو کسی کو روزہ افطار کروانے کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لسی کا ایک گھونٹ پانی کھجور کے ساتھ بھی اگر تم کسی کا روزہ افطار کرواتے ہو تو اللہ جل شانہ اس انسان کو روز قیامت حوض کوثر سے اس کی پیاس کو بجھائیں گے کہ جس کے بعد پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور جو انسان اس ماہ مبارک میں اپنے نوکر، اپنے غلام، اپنے ماتحت میں رہنے والوں سے کم کام لے گا، ان کے کام کا بوجھ ہلکا کر دے گا، تو فرمایا کہ اس انسان کو بھی معاف فرما دیا جاتا ہے، اس انسان کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ماہ مبارک میں رب کائنات رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے سارے دروازے 8 کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اور ایک جنت کے دروازے کا نام ہے الریان، جہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا. یہ کتنی بڑی شان ہے اور مقام ہے ایک روزے دار کا. رمضان مبارک میں اللہ جل شانہ کی بخشش عام رہتی ہے. ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے جلدی کر، یہ وقت بڑی غنیمت ہے، اللہ تعالیٰ کو منا لے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر لے. اے برائی کرنے والے رک جا، یہ وقت عذاب الہی کو دعوت دینے کا نہیں ہے. مطلب یہ دعائیں فرشتہ کر رہا ہے، یہ التجائیں کر رہا ہے، یہ صدائیں لگا رہا ہے. پھر جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور برائی سے رک جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ممبر پر جب تشریف لے کر گئے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام، آج ہم نے ایک نئی چیز دیکھی ہے، آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسے نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے. انہوں نے کہا جس انسان کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کیا، وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا، تو ایسے انسان کے لیے میری بد دعا ہے کہ ایسا انسان اللہ کی رحمت سے محروم رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین.
پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ جو انسان بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے ان میں سے کسی ایک کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ میں نے پھر فرمایا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا جو انسان آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور پھر آپ پر درود نہ پڑے، ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت سے محروم۔ میں نے کہا آمین۔ تو دیکھیں یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر تین چیزوں کی طرف بہت ہی خصوصی طور پر توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت جس کے ذریعے اللہ کا قرب اور جنت کا مستحق بن سکے انسان، دوسرا ماں باپ کی خدمت، یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے، جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، اور تیسرا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام سن کر جو انسان درود نہیں پڑھتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ جب بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام ہے تو محبت کے ساتھ اپنی زبانوں کو حرکت میں لائیے، درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مسلمان کے لیے رمضان مبارک سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہے۔ وہ رمضان سے پہلے اپنے اخراجات تیار کر لیتا ہے کہ میں نے رمضان میں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے کاروبار میں اپنی مصروفیات میں وقت نہیں دینا، میں نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ اور جو منافق ہوتا ہے نا، اس کے لیے فرمایا کہ یہ رمضان مبارک بہت بھاری ہوتا ہے، وہ پھر کہتا ہے یہ کیا یار، رمضان آ گیا، اب میں کیا کروں، میرا تو کام ختم ہو جائے گا، اب میں اپنے کام کے اندر پورا وقت نہیں دے سکوں گا، لوگ کہیں گے کہ یار تو مسلمان ہے، مطلب لوگوں سے ڈر رہا ہے، عبادت کرنے پہ اس کا دل راضی نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا جو منافق ہے وہ اس مہینے میں مومنوں کو بدنام اور ذلیل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو سارے دن، ہفتے، مہینے، سال یہ اللہ جل شانہ کے ہیں، لیکن ماہ رمضان کو یہ شرف حاصل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ جل شانہ کا مہینہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مہینے میں اپنی برکتیں اور رحمتوں کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استقبال رمضان میں کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، مطلب رمضان سے ایک دن دو دن قبل وہ روزے رکھتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کام شیطانی کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کا حکم بھی کہیں نہیں دیا۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہے، جیسے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اب کوئی انسان اس ترتیب سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، اب یہ دن جو ہے وہ رمضان المبارک سے ایک دن دو دن پہلے آ گئے، تو اب وہ اگر ترتیب سے روزہ رکھتا آ رہا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسپیشلی سے روزہ رکھتا ہے کہ بھئی میں رمضان مبارک کے استقبال کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص رمضان المبارک سے پہلے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کوئی بھی روزہ نہ رکھے مگر وہ شخص کے جو معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے ماہ شعبان کے جو پہلے 15 دن ہیں نا ان میں روزے رکھے جا سکتے ہیں ویسے کوئی رکھنا چاہے تو، لیکن جو بقیہ کے 15 دن ہیں ان میں روزے نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ یہ استقبال رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے روزے دار کو، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ رکھے اللہ جل شانہ اس انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ باعدہ اللہ من جہنم، جس کسی انسان نے ایک دن بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اللہ جل شانہ اس انسان کو جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی ہیں، صبح سے شام تک بھوکا رہنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو میرا محترم بھائیو اللہ جل شانہ نے خود فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والے بن جاؤ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں، تمہارے دل میں لوگوں کے لیے احساسات پیدا ہو جائیں، تم ہر وقت لوگوں کی فکر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، تمہارے اندر کی جو انا ہے، تمہارے اندر کا جو غرور اور تکبر ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ رب کائنات نے ایک مہینہ انسان کی ٹریننگ کے لیے بنایا ہے، اور جب انسان کی مکمل طور پر اصلاح ہو جائے، انسان اس ماہ مبارک سے اپنے آپ کو گزار لے، تو پھر اس کے بعد 11 مہینوں کے اندر اسی طرح عمل کرے جس طرح اس نے ماہ مبارک
میں کیے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر نیک عمل کا جو ہے وہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ماہ مبارک میں عمرہ کرتا ہے اس انسان کو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غنیمت اللہ جل شانہ آپ کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے اور مجھ کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، جہنم کی آگ سے جو دور ہو گیا نا وہ جنت کا وارث ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس ماہ مبارک میں جن پر روزے فرض ہیں اپنے سارے روزوں کو پورا کریں، اللہ کی عبادت کیجئے، اپنے آپ کو بخشوا لیجئے۔ یہ مہینہ آپ کی زندگی میں آیا ہے، نہ جانے اگلی مرتبہ آپ کی اور میری زندگی میں یہ ماہ مبارک ہماری قسمت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم خوب اللہ کی بندگی کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، جنت کے مستحق بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے کل قیامت کے دن شرمندگی کا سبب نہ بنے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔